وہ علامات قیامت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور وہ ظاہر بھی ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو برہنہ پا اور ننگے جسموں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، عالی شان عمارات بنانے اور گھروں کی زینت و آرائش کے کام میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں اور اس بات پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت سے ہے جب مسلمانوں کو مختلف ملکوں میں فتوحات حاصل ہوئی، مال و دولت کی کثرت ہو گئی اور لوگ دنیا جمع کرنے کی مہم میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے مقابلہ کرنے لگے۔ آج بھی یہ موجود ہے۔ اپنے سراؤنڈنگ میں آپ لوگ دیکھیں، وہ لوگ جو سٹیٹس میں بہت زیادہ پیچھے تھے، آپ ان کے گھریں دیکھیں، ان کے جو محلات وہ بنا رہے ہیں وہ دیکھیں، آپ کی سراؤنڈنگ میں بھی آپ لوگوں کو ملیں گے۔ اس سے ریلیٹڈ حدیث جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا، اسلام، ایمان، احسان اور پھر قیامت کے بارے میں جبریل امین نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیامت کی علامات کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی اور تو دیکھے گا کہ برہنہ پا، ننگے بدن، پاک زدہ چرواہے اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ بلند و بالا عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ دوسری ایک روایت بھی ہے جس کا مفہوم ہے، جب تو برہنہ پا، بوکی اور پاککشوں کو لوگوں کا سردار بنتے دیکھے تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کے آثار اور علامات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ بوکی، ننگے اور پاککش بکریوں والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب۔ اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ اب عربوں نے کیا کیا ہے تو زیادہ تو ہم بات نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے جو بلڈنگز کے حوالے سے ہے وہ برج خلیفہ، تقریباً 828 میٹر اس کی اونچائی ہے۔ یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں نا حدیث میں کہ یہ بلڈنگ بنائیں گے، اور اس کے بنانے میں 55,000 ٹن سٹیل کا یوز ہوا ہے۔ 6 سال کے عرصے میں یہ بنایا گیا ہے اور یہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ 1.5 بلین $US لگائے گئے ہیں اس پر، اور یہ اتنا اونچا ہے یہ کہ 163 یعنی 163 اس میں فلورز ہیں۔ تو یہ حدیث بالکل صحیح اپنے جگہ پہ فوکس ہو رہی ہے۔ حضور نے عرب کے بارے میں یہاں اشارہ کیا ہے، اور میں نے برج خلیفہ کا آپ کو اگزامپل دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سعودی میں مدینہ سٹی اس کی کنسٹرکشن جاری ہے، بہت سے اگزامپل موجود ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بات ہے کہ گھر بنانے یا عمارتیں تعمیر کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی عمارتیں بنانا، گھر بنانا اور انہیں بلندی تک لے جانا کوئی حرام کام نہیں، خصوصاً جب ان میں تجارتی فوائد ہو اور یہ فخر و غرور اور تکبر کے لیے بھی نہ ہو۔ عمارات میں تطاول، زیادتی 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو انہیں کئی منزلیں بنا کر بے تحاشا بلند کرنا، اور دوسرا انہیں خوب سجانا، مضبوط کرنا، منقش کرنا، وسیع کرنا، ان میں کثرت سے مجالس اور ملحقہ عمارات بنانا۔ یہ سب کچھ موجودہ زمانے میں امر واقع کے طور پر موجود ہے، جبکہ اموال کی کثرت ہو چکی ہے اور لوگوں پر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ 1/3 سمری اگر میں اس کا بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ صحراؤں کے بدو جو بکریاں چرانے والے تھے، صحرا کو چھوڑ دیں گے اور اونچی عمارتیں بنانے میں مبالغہ اور مقابلہ بازی کریں گے۔ گھروں، دکانوں اور پلازوں کی یہ سب تعمیر فخر و غرور اور تکبر کے لیے ہوں گی۔
ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی بلڈنگ دوسری تمام عمارات سے زیادہ بلند ہو۔ آج کے زمانے میں عربوں میں بھی اور غیر عربوں میں بھی عمارتوں کی تعمیر میں مبالغے کا رواج عام ہے، یعنی ہم بھی بنا رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ بھی بنایا جائے، عرب تو بالکل اس چیز کی پیچھے لگے ہیں، اور نہ صرف افراد بلکہ حکومتیں بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ بلند و بالا پلازوں کے بنانے اور ان پر فخر و غرور کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔